بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ اس سے مراد نفلی عبادت ہے، اتنی ہی شروع کرنا چاہیے جس کی پابندی کی جا سکے۔ یہ پسندیدہ نہیں کہ ایک دن بہت زیادہ نفلی عبادت کرے پھر بعد میں چھوڑ دے۔ تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو، یہ تھوڑا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین جگہیں مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جگہیں بازار ہیں۔ صحیح مسلم۔ مساجد کے پسندیدہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بازار کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ عموماً وہاں پر جھوٹ ہوتا ہے، خیانت اور ملاوٹ ہوتی ہے، نمازوں سے غفلت ہوتی ہے اور بے پردگی وغیرہ ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ صحیح مسلم۔ یعنی جس طرح جنت میں آزادی ہوگی، کوئی روک ٹوک اور پابندی نہیں ہوگی، اسی طرح کافر دنیا میں بغیر پابندی کے آزادانہ زندگی گزارتا ہے، اور جس طرح قید خانے میں ایک آدمی کا سونا، اٹھنا، لباس، کھانا پینا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا بلکہ جیل کے قانون کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح ایک ایمان والا دنیا میں آزادانہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا پابند بن کر زندگی گزارتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، اور فاجر دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، بے حیائی جفا ہے یعنی زیادتی، اور جفا دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سنن ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ جامع ترمذی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کو غلط بولنے سے روک لینا نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، یعنی بلا وجہ گھر سے باہر نہ گھومو، فارغ وقت اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس رہو، اور اپنے گناہوں پر روتے رہا کرو۔ جامع ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، لوگو آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑے کا صدقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ صحیح بخاری۔ اس سے پتہ چلا کہ صدقے کو جہنم کی آگ کے بجھانے میں بڑا خاص دخل ہے۔ صدقہ صرف مالدار نہیں، غریب بھی کر سکتا ہے، اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق۔
اللہ کے ہاں مقدار نہیں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ کرو، اور خوشخبریاں دو اور نفرتیں پیدا نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی مہربان ہیں اور وہ اپنے بندوں سے بھی نرمی کو پسند فرماتے ہیں، اور نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عطا کیا جاتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیا جاتا۔ سنن ابی داود۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔